ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما پس جو اوتی تمہیں دی گئیں من شیء چیزیں، فما اوتی من شیء جو اشیاء جو چیزیں تمہیں دی گئیں، مادی اشیاء مادی چیزیں جو تمہیں دی گئی، مال و دولت ہے، گھر بار ہے، سواری ہے، سونا چاندی ہے، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں۔ تیسرے پارے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے وہ سب پڑھا تھا۔ تو فما اوتیتم من شیء جو مادی اشیاء تمہیں دی گئیں، فمتاع تو وہ ساز و سامان ہے، الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کا، فمتاع الحیات الدنیا وہ اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ چونکہ انسان نے یہاں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزیں انسان کو دی گئیں، اشیاء انسان کو دی گئیں کہ وہ اپنی زندگی کو ذرا تھوڑا سا بہتر بنا لے اور اپنی زندگی گزار لے۔ وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہت بہتر ہے، وابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ سوال یہ ہے اللہ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو یہ ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ جو تمہیں دیا گیا، جو تمہارے پاس ہے وہ تو یہ ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ لیکن یہ کن کو ملے گی؟ للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے پروردگار پر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین یہ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو یہاں تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا پڑے گا، جنت کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، پھر جنت ملے گی۔ بندہ صفات ساری جہنمیوں والی اپنے اندر اپنائے اور توقع جنت کی رکھے تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے کہ جو اپنی حقیقت کو پہچان لے اور وہ طرز عمل اختیار کرے، وہ کام کرے، وہ زندگی اختیار کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئے۔ والعاجز اور بے وقوف اور بدبخت اور بد نصیب وہ کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہوا کہ زندگی بھر تو اپنی من مانیاں کرتا رہا، وتمنا علی اللہ اور اللہ کے بارے میں یہ امیدیں پالتا رہا کہ کروں گا میں اپنی من مانی اور آخرت میں اللہ دے گا مجھے جنت۔ فرمایا یہ بے وقوف ہے، یہ احمق ہے، یہ فارغ ہے، یہ فضول شخص ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو وہاں کے لیے تیاری کرے گا۔ تو جنت ایسے نہیں ملنی، جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جنت کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں جنت کا ذکر آیا ہے تو مخصوص لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جنت مخصوص لوگوں کے لیے۔ اب اسی وجہ سے آخرت میں قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، جنت میں کم جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کم لوگ دنیا میں ایسے آئیں گے جو اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں گے، زیادہ تر لوگوں کا طرز عمل جہنم اختیار کرنے والا ہوگا، کم لوگ ایسے ہوں گے۔ آپ
ہمارے جو بڑے بزرگ دنیا سے گزرے ہیں نا، ان کے واقعات پڑھیں. سادہ ترین زندگی، اپنی خواہشات کبھی پوری نہیں کی، کبھی یہ آخرت میں کریں گے. سب سے بڑی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا کے خزانے آپ کو دے دیے گئے، آفر کی گئی کہ پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دے، کریں استعمال، کھائیں پیئیں. کہا نہیں، میں فقیر رہنا چاہتا ہوں، مسکین رہنا چاہتا ہوں، میں فقر کو اختیار کرتا ہوں. خود الفقر ردائی، آپ نے فرمایا فقر اس کو میں اپنی چادر کی طرح اپنے اوپر اوڑھ رہا ہوں. اللہم احینی مسکینا، اللہ مسکینی کی زندگی دینا، وامتنی مسکینا، موت بھی مسکینی کی حالت میں دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کل قیامت کے دن مسکینوں کی صف میں مجھے اٹھانا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اب اسی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام کی بڑی تعداد، ازواج مطہرات، آپ کی ذریت طیبہ، اور بعد میں جو بہت بڑی تعداد انسانوں کی، ایمان والوں کی آئی، وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگے. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا شیخ موسیٰ روحانی باسی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے عجیب انسان تھے، بہت ہی عجیب ترین انسان تھے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابیں پڑھنے والی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے گلستان قناعت، گلستان قناعت. اس میں انہوں نے صرف لوگوں کے واقعات نقل کیے ہیں کہ انہوں نے کس طرح قناعت کی زندگی بسر کی، کہ بھائی اپنی خواہشات ہم نے اس دنیا میں پوری نہیں کرنی، وہ ہم آخرت میں پوری کریں گے. ایسے لوگ جو دن میں 2 گھنٹے سوتے تھے، 22 گھنٹے کسی نہ کسی عبادت میں مشغول رہتے تھے. کیوں؟ اس دنیا میں ہم آرام کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں ہم عیاشی کرنے نہیں آئے، یہاں تو ہم آخرت کی تیاری کرنے آئے. تو جو اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے گا، جنت ان کے لیے جو ایمان لائے، ان کے لیے ہے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ یجتنبون، جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والفواحش، خاص طور پر بے حیائی کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں کسی پہ غصہ آتا ہے، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں. وہ سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں. یہ پڑھنے میں بڑی مزیدار آئے تھے، پڑھنے کی حد تک، یہ جملہ پڑھنے کی حد تک بڑا مزیدار ہے. واہ واہ کیا بات ہے. لیکن عمل کرنا پڑ جائے نا، لگ پتہ چلتا ہے. ایک آدمی آپ کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی کر بیٹھا ہے، کر گیا ہے، آپ غصے میں کھول رہے، آپ کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ اس کے خاندان کو نہ لٹکائیں گے، نہیں. جنت والے ایسے نہیں کریں گے. غصے میں کھول رہا ہے، اس کا ہاتھ پڑ رہا ہے، یہ اس کی نسلوں کو لٹکا سکتا ہے، کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، عملاً بہت مشکل ہے. لیکن جنت ہی ایسے لوگ ہوں گے. پھر جنت ایسے لوگوں کے لیے. والذین، اور وہ لوگ استجابوا، جو قبول کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے احکامات کو، جو اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں. فاقاموا، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وامرہم، اور ان کے باہمی معاملات، شورا، مشاورت سے طے ہوتے ہیں، بینہم، آپس میں. وامرہم شورا بینہم، اور ان کے باہمی معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں.
اور وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں. یعنی مشورہ، کوئی بڑا معاملہ درپیش ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو تو، اور ایسا معاملہ ہو کہ جس کا تعلق پھر اوروں کے ساتھ بھی ہے. ایک تو نا چھوٹا موٹا معاملہ ہے، چھوٹی موٹی، اس میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی مسجد میں لوٹا نہیں ہے تو اس کے لیے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، لوٹا لا کے رکھ دو. نلکا نہیں ہے، مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، نلکا لا کے لگا دو. پنکھا خراب ہو گیا ہے، مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، الیکٹریشین کو بلاؤ ٹھیک کر دے. ان معاملات میں مشاورت نہیں ہوتی. ہاں ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، جس کا اثر اوروں پر بھی پڑے گا، گھریلو سطح پر، قومی سطح پر، دنیاوی سطح پر، خاندانی سطح پر، تو پھر وہاں وہ ذاتی فیصلہ نہیں کرتے. کوئی ایک شخص اپنی مرضی نہیں ٹھونستا وہاں پر، بلکہ باہمی مشاورت سے وہ معاملہ طے کرتے ہیں. میرے والد صاحب نے ایک دفعہ ایک بات کہی جو نچوڑ تھا، خلاصہ تھا. بھئی مشورہ تو کرنا چاہیے، لیکن مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی معاملے میں نا میرے چچا جان نے والد صاحب سے کہا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ والد صاحب کہنے لگے نہ میں صاحب الرائے ہوں نہ میں صائب الرائے ہوں. اتنا مزہ آیا ان دو لفظوں کا. کہنے لگے نہ میں صاحب الرائے ہوں نہ میں صائب الرائے ہوں. یعنی ایک تو یہ ہے مشورہ، اس مشورے میں اس بندے کو شامل کرو، مشورہ اس سے شامل کرو، مشورہ اس سے لو کہ کم سے کم مشورہ دے سکتا ہوں، رائے دے سکتا ہوں، اتنی ذہنی اس کی اہلیت ہو کہ وہ مشورہ دے سکتا ہو. اور دوسرا یہ کہ صحیح مشورہ دے سکتا ہو. اگر صرف وہ لوگ بٹھا لیے کہ جنہوں نے سر ہلانی ہے جی 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 جی، یہ مشاورت نہیں ہے. جی 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 جی، یہ مشاورت نہیں ہے. ہاں، اور پھر جب مشاورت ہوئی، جب مشاورت ہو، بڑے سے بڑا اگر باہمی فیصلہ اس کے خلاف جا رہا ہے تسلیم کر لے، تسلیم کر لے. یہ میں بات کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے. غزوہ احد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، بھائی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں یا باہر نکل کر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خواہش یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم دفاع کریں، کیونکہ تین اطراف سے ہمیں پہاڑیاں ہیں تو ہمیں وہ پناہ میسر ہے، اور ایک طرف ہے جس کا ہم مقابلہ کریں گے تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. نوجوان صحابہ بھی تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ دشمن کو گھر تک نہ آنے دیا جائے، باہر نکل کر اس کو ٹھکانے لگایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجموعی مشاورت یہ دیکھی کہ باہر نکلا جائے، حالانکہ اپنی رائے یہ تھی کہ اندر رہا جائے. حضور نے اپنی رائے پس پش ڈال کر صحابہ کی رائے کو قبول کیا، صحابہ کرام کی رائے کو قبول کیا. اگرچہ جب آپ واپس گئے اپنے گھر اسلحہ لینے، تیاری کرنے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحابہ سے کہنے لگے ارے بے وقوف، تم کیا کر رہے تھے؟ حضور کی خواہش نہیں دیکھ رہے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، اور تم لوگ اصرار کر رہے تھے باہر نکلا جائے. تو حضور کی خواہش یہ تھی، تو تم نے اپنی رائے کیوں ٹھونسنا چاہ رہے تھے؟ صحابہ کرام کو احساس ہوا تو غلط ہوا. جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی، جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح کرتے. ہمیں ایک بات مناسب لگی تھی، ہم نے کہہ دی، لیکن اگر آپ نے فرمایا نہیں، مشورہ ہو گیا ہے نا، اب مشورہ ہو گیا ایک دفعہ نا، اب اللہ پہ چھوڑ دیں. چنانچہ باہر نکلے، باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. گو بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضور کی خواہش، حضور کی رائے ٹھیک تھی.
بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا. لیکن دنیا کو بتایا وہی آ جائے پھر کوئی مشاورت نہیں ہے. وہی آ جائے نا پھر کوئی مشاورت نہیں ہے. جہاں وہی نہیں ہے اور یہ کہا جائے کہ اس معاملے کو باہمی طور پہ حل کرو, وہاں مشاورت ہے. پھر تو وہ امرہم شورا بینہم. تو یہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں. لیکن مشاورت ان سے کرنی چاہیے صاحب الرائے بھی ہوں اور صائب الرائے بھی ہوں. مشورہ دینا جانتا ہو اور صحیح مشورہ دینا جانتا ہو, وہ صحیح مشورہ بھی دے سکتا ہو. وہ امرہم شورا. تو یہ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے معاملات سلجھ جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قوموں کے معاملات سلجھ جاتے ہیں. قوموں کے معاملات سلجھ جاتے ہیں جب باہمی. ہم نے ابھی پیچھے پڑھا 19ویں پارے میں ملکہ سبا کے پاس ایک معاملہ درپیش ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا میرا آرڈر ہے, میں فیصلہ کر چکی ہوں, یہ ہوگا. کہا نہیں, افتونی فی امری, آؤ بھائی آؤ بیٹھو میٹنگ کرتے ہیں. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, میں کوئی حتمی قدم نہیں اٹھاتی جب تک میں تم لوگوں سے مشورہ نہ کر لوں. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن کریم کے اندر بیان کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب معاملہ بڑا ہو, گھریلو سطح کا ہو یا ملکی سطح کا ہو, قومی سطح کا ہو یا خاندانی سطح کا ہو, اس کو مل بیٹھ کر طے کرو باہمی مشاورت سے. وَمِمَّا, اور ان میں سے جو, اس لیے اسلام کا جو سیاسی نظام ہے جس کو خلافت کہتے ہیں وہ بیسیکلی شورائی نظام ہے. وہ بیسیکلی شورائی نظام ہے. جو عام معاملہ پیش آتا تھا تو خلیفہ وقت جو جید صحابہ ہوتے تھے, صاحب علم صاحب رائے, ان کو بلاتے تھے اور بلا کر ان کے سامنے مسئلہ رکھتے تھے اور پھر اس کا حل نکالا جاتا تھا. وَمِمَّا, اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ, ہم نے ان کو دیا, يُنْفِقُونَ, خرچ کرتے ہیں, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ, اذا, جب, اصابہم, پہنچتی ہے ان کو, البغی, زیادتی, جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, جب کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے, ہم, وہ, ینتصرون, بدلہ بھی لیتے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی, جب کسی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے ان کے ساتھ, ہم ینتصرون, وہ بدلہ بھی لیتے ہیں. لیکن وجزاء سیئۃ, بدلہ, برائی کا بدلہ, سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ یہ ہے اتنی ہی برائی. یعنی کسی نے اگر آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ بھی تھپڑ مار دیں, آپ بھی تھپڑ مار دیں. کسی نے آپ کو دھکا دیا ہے تو آپ بھی دھکا دے دیں, آپ بھی. یہ نہیں ہے اس نے تھپڑ مارا ہے آپ پسٹل نکال لائیں, نہیں, یہ غلط ہے. اچھا, یہاں کیا بتانا ہے؟ ہم نے پیچھے ایک جملہ اور پڑھا ہے, جب غصہ آتا ہے معاف کرتے ہیں. یہاں یہ ہے زیادتی ہوتی ہے بدلہ لیتے ہیں. یہ دو چیزیں الگ الگ آ رہی ہیں. دیکھیں, اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی شخص ظلم کرنے پہ آئے تو پھر اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے. پھر یہ نہیں کہنا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا پیغام دیتا, پھر یہ نہیں کہنا. جب یہ کہو کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اگلا سمجھے گا یہ بزدل ہے, ٹکا کے اس کی پٹائی کرو. جیسا کہ پچھلے 25-30 سال میں دنیا کفر نے پٹائی کی اور مسلمان یہی کہتے رہے اسلام امن کا درس دیتا ہے, اور کفر پٹائی کرتا رہا, اور کفر ٹکا کے پٹائی کرتا رہا. لیکن جب یہ افغانستان میں طالبان نے کہا کہ اسلام صرف امن کا پیغام نہیں دیتا, اسلام دشمن کی گردن مروڑنے کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے, تو پھر سارا کفر سیدھا ہو گیا. جب معاملہ ہو انفرادی, باہمی, دو بھائی, ایک کمزور ہے, ٹھیک ہے, اس سے کوئی عمل ہو گیا
آپ کو غصہ آ گیا، یہاں کنٹرول کر لو، یہاں معاف کر دو. جب کوئی شخص ظلم بھی اتر آئے پھر گردن پکڑو، پھر بدلہ لو، پھر روکو اس کو. ایک غلطی ہو جانا ہے، ایک ظالم بن جانا ہے. پچھلی آیت میں تھا غلطی ہو گئی کسی سے اور اس غلطی کی مناسبت میں غصہ آ گیا. مثلا دو افراد سڑک پہ جا رہے ہیں، ٹکرا گئے باہمی. اچھا اس میں سے ممکن ہے ایک کی غلطی ہے، غلطی اس کی ہے کہ اس نے سگنل نہیں دیکھا، اس نے ٹریفک نہیں دیکھی، دوسرے کو غصہ چڑھا. نہیں بھائی، اب کنٹرول کرنا ہے. اس نے جان بوجھ کر تمہیں مارنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کیا ہوا، غلطی ہو گئی، اب یہاں قابو پاؤ، اب معاف کر دو اس کو، کچھ نہ کہو. نقصان ہو گیا ہے، اللہ تمہارا نقصان پورا کرے گا. ایک ہے ظالم، ظالم نکلتا ہے دنیا کو ختم کرنے، تباہ کرنے، یا لوگوں کو مارنے، بدماشی کرنے. اس کو پکڑ لو، نہیں، بدلہ لیں گے. ابھی سعودی عرب میں ایک بہت بڑا کیس چلا ہے، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کی تفصیل پڑھی ہوگی. بڑا عجیب کیس چلا ہے. ایک شخص نے قتل کر دیا کسی کو. اب وہاں قصاص کا قانون ہے، وہاں قصاص کا قانون ہے. جو قاتل تھا اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوا، پھانسی پہ لٹکایا جائے گا اس کو. اچھا، جو قاتل تھا نا، اس کا پورا خاندان، قبیلہ پورا، وہ گئے. انہوں نے پہلے کہا بھائی ہم دیت دیتے ہیں، دیت لے لو. مقتول کے ورثاء نے کہا دیت نہیں لینی، ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے. قاتل کا پورا قبیلہ اکٹھا ہوا، سب مقتول کے گھر گئے، اپنے اقال اتارے، ان کے پاؤں میں رکھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، خدا کے لیے معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو. ایک بندہ چلا گیا ہے نا، اس کا جو دنیاوی ازالہ کہتے ہو ہم کرنے کو تیار ہیں، دیت، مال و دولت، جو بھی کہتے ہو ہم کرنے کو تیار ہیں. اس کو چھوڑ دو. ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں، پورا قبیلہ، بڑے بڑے شیخ، بزرگ، وہ اقال والے، جبوں والے، سب کے سب مقتول کے گھر گئے، اقال اتار کے ان کے پاؤں میں رکھے، گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک گئے. مقتول کے ورثاء نے کہا نہیں نہیں، بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے. ہم، ہمارا بندہ مارا ہے، قصاصاً قتل کیا جائے گا، پھانسی. یہ واحد مقتول تھا، قاتل، سوری، واحد قاتل تھا کہ پورا سعودی عرب جس کے حق میں کھڑا ہو گیا تھا. پبلک عوام اس کے حق میں کھڑی ہو گئی. یار اتنے بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں آپ کے ہاں اور وہ اپنے اقال آپ کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، گھٹنوں کے بل جھک گئے، خدا کے لیے کچھ رحم کر دو، شرم کر دو. کہا نہیں، بدلہ لیں گے. چنانچہ قصاصاً قتل کیا گیا اس کو. وہ جو قاتل تھا اس کو قتل کیا گیا. تو ایسا بھی کرنا چاہیے، کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے. کیوں؟ آئندہ کوئی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائے کہ نہیں بھائی، عزت الگ جائے گی، جان الگ جائے گی. والذین اذا اصابهم البغی، جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ، ہاں یہ ضرور ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی برائی ہوئی ہے. ہاں، فمن عفا، جو معاف کر دے، واصلح، اور صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو پھر اللہ کے ذمہ. انہ، بے شک اللہ، لا یحب الظالمین، ظالموں کو پسند نہیں کرتے. ولمن، اور جس نے انتصر، بدلہ لیا، بعد ظلم ہی، زیادتی کے بعد، اس پہ زیادتی ہوئی اور اس نے اس کا بدلہ لیا، فاولئک، تو یہ لوگ، ما علیہم، نہیں ہے ان پر، من سبیل، کوئی گناہ،
بدلہ لینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے حق دیا ہے. کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، بدلہ لو. اس نے بدلہ لیا، کوئی گناہ نہیں اس پر. اگر کوئی شخص بھرے مجمع میں کسی کو تھپڑ مارتا ہے اور یہ آگے سے کہتا ہے میں ابھی بھرے مجمع میں تھپڑ ماروں گا، تو حق ہے، کوئی گناہ نہیں، مار سکتا ہے، اس کو حق ہے. فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں انما السبیل، گناہ ہے علی الذین، ان لوگوں پر، یظلمون، جو ظلم کرتے ہیں، الناس، لوگوں پر. گناہ ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ، اور سرکشی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، ناحق زمین پر سرکشی کرتے ہیں. اولئک، یہ لوگ، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ، ہاں جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا. جس نے صبر کیا، معاف کر دیا. ان ذالک، بے شک یہ تو، لمن عزم الامور، یہ تو بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ تو بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے. جس نے ایسا کیا لیکن کوئی بدلہ لینا چاہے، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. ہاں اگر وہ معاف کر دیتا ہے پھر تو اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو بہت ہی بڑی بات ہے یہ والی. بس یہاں تک.